السلام علیکم۔ حیات تشنگی بائی حرین فاطمہ، کس نمبر 2۔ آج اس کی کلائنٹس کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ آج جو پروجیکٹ ٹاپ 4 کمپنیز میں سے کسی ایک کمپنی کو ملنا، اس کے لیے اس نے بہت ہی محنت کی تھی، اپنا دن رات ایک کر دیا تھا۔ کچھ کھانے پینے کی ہوش تھی نہ سونے کی، اس لیے اس کی سبز آنکھوں میں توڑے سرخ دوڑے اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہے تھے۔ وہ صبح 10 بجے جب آفس میں داخل ہوا تو اسے پتا چلا صرف 3 ہی کمپنیاں آئی ہوئی ہیں۔ ہر کسی کو ہی یہ پروجیکٹ چاہیے تھا، سب نے ہی اس پروجیکٹ کی خاطر ایک بھاری رقم لگا رکھی تھی۔ ریت شاہ کی طرح وہاں بھی اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے جو اپنی صلاحیتوں کی نمائش کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن واحد اریت شاہ تھا جس کے اندر صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن وہ نمائش نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے نمائش کرنا آتا ہے۔ وہ ہر کام کو اپنا 100% دیتا تھا، باقی تو ساری نصیب کی بات تھی۔ وہ وجاہت کا شاہکار بڑی ہی شان سے چلتا ہوا اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ شاہ انڈسٹریز کا تیسرا نمبر تھا۔ پہلی پریزنٹیشن بہت ہی اچھی تھی، سب لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی تھی، جسے دیکھ کر اریت شاہ اندر سے تھوڑا پریشان ضرور ہوا تھا، لیکن کسی پر ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ یہ پریشانی بھی تھوڑی ہی دیر کی تھی، وہ بہت جلد دوبارہ سے پراعتماد ہو چکا تھا۔ دوسری کمپنی کی پریزنٹیشن بھی بہت ہی شاندار تھی، جس کی سب نے تعریف کی تھی۔ جب اریت شاہ کی باری آئی تو وہ بہت ہی اعتماد سے چلتا ہوا پروجیکٹر کے سامنے کھڑا ہوا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے پروجیکٹر کی روشنی میں اریت شاہ کا وجیح چہرہ نظر آ رہا تھا، اوپر سے وراثت میں ملی ہوئی اس کی سبز آنکھیں جن میں کئی راتوں سے جاگنے کی وجہ سے سرخ دوڑے دوڑ رہے تھے۔ وہاں پر موجود لڑکیوں کے دل میں تو الگ ہی قسم کا شور برپا کیے ہوئے تھیں۔ وہاں پر موجود لڑکیاں پریزنٹیشن پر کم اریت شاہ پر زیادہ دھیان دے رہی تھیں۔ وہ خود پر ان سب کی اٹھتی ہوئی نظریں بخوبی محسوس کر رہا تھا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا تو جہاں سے بھی گزرتا تھا لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اسے مبہوت سا ہو کر دیکھتے تھے۔ وہ تھا بھی تو کوئی ساحر، ہر کسی کو اپنے سحر میں جگڑنے والا۔ اگر کوئی ایک دفعہ بھی اریت شاہ کے سحر میں ڈوب جاتا تو واپس نکلنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن وہ مغرور شہزادہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ارید نے بہت ہی شاندار قسم کی پریزنٹیشن دی تھی۔ اس نے ایک ایک پوائنٹ بڑی ہی باریکی سے سمجھایا اور کلیئر کیا تھا۔ پریزنٹیشن 3 بجے کے قریب ختم ہوئی تو اریت شاہ اپنے ہی وہی مغرورانہ چال چلتے ہوئے واپس سے اپنی سیٹ پر برجمان ہو گیا۔ اب ہر کسر کی اب ہر کسی کی نظر آفتاب ملک کی جانب تھی۔ آخر وہ یہ پروجیکٹ کس کمپنی کو دیتے ہیں، کیونکہ سب کمپنیز نے ایک سے ایک بڑھ کر پریزنٹیشن دی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئیں جب آفتاب ملک نے اناؤنسمنٹ کی یہ پروجیکٹ شاہ انڈسٹریز کو دیا جاتا ہے۔ وحید شاہ نے بے اختیار ہی اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے ایک بار پھر کامیابی اس کے حصے میں لکھی تھی۔ وہ اب بھی سنجیدگی تاریخ کیے ہوئے تھا، شاید وہ وہاں پر موجود لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا اگر اسے یہ پروجیکٹ نہ بھی ملتا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سب لوگوں سے مصافحہ کرتے باہر نکلا اور پھر اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کر کسی کو کال ملانے لگا، لیکن پھر جیسے ہی اس کی نظر موبائل پر آئی نوٹیفیکیشن پر گئی تو اس نے جلدی سے نوٹیفیکیشن اوپن کیا۔ جیسے جیسے نیوز چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے رنگ بدلتے جا رہے تھے، لیکن بہت جلد خود کو کمپوز کرتا وہ جلدی سے اپنی ارجنٹ فلائٹ بک کرواتا باہر کو بھاگا تھا۔ اس کا جان سے عزیز بھائیوں جیسا کزن تکلیف میں تھا تو وہاں کیسے رک سکتا تھا۔ آفتاب ملک کے بعد اس کی ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کے لیے وہ تھائی لینڈ گیا ہوا تھا، لیکن جاسم شاہ کے بارے میں سنتے وہ سب کچھ کینسل کیے ایئرپورٹ پر موجود تھا، جہاں پر کچھ ہی دیر میں اس کے جہاز نے اڑان بھرنی تھی۔ اگلے 3 گھنٹے میں وہ لاہور کے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گاڑی کے ساتھ میں 2 گارڈز پہلے ہی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ سردار جاسم شاہ پر ہوئے حملے کے بعد وہ کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے ہائثم کو جیسے ہی اس کے آنے کا پتہ چلا وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ گارڈ کو بھی وہاں بھیج چکا تھا۔ وہ بھاگنے کے سے انداز میں گاڑی کے اندر آ کر بیٹھا تو گاڑی ہاسپٹل کے راستے کی جانب گامزن ہو گئی۔ ملک کی نامور شخصیت پر حملہ ہوا تھا، ایسے میں لوگ اپنے عزیز تر لیڈر کو ایسے دیکھ کر کیوں چپ بیٹھتے۔
इस खबर ने तो लोगों में हंगामा बर्पा कर रखा था। अवाम बाहर सड़कों पर निकल आई थी। हर तरफ तोड़ फोड़ फसाद दंगे जारी थे। सरदार जासिम शाह को गोली लगने के चंद घंटों बाद ही पूरे लाहौर का नक्शा बदलकर रख दिया गया था। तमाम शाहराहें बंद कर दी गई थीं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अस्पताल टाइम ना पहुंचने की वजह से लोग जान की बाजी हार रहे थे। तमाम कारोबारी सिलसिले बंद होकर रह गए थे। हमला करने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की अपील की जा रही थी। हालात पर काबू पाने की खातिर पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लेते केस की मुकम्मल जांच पड़ताल की यकीन दहानी उन्हें कार्रवाई थी, जिसकी जिम्मेदारी खुद वजीर आला पंजाब ने उठाई थी। उसके बावजूद भी लोगों में हंगामा बढ़ता था। जैसे ही सरदार जासिम शाह को हॉस्पिटल ले जाया गया था, अवाम ने हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर रखा था। पूरे मुल्क भर में सरदार जासिम शाह की लंबी उम्र की दुआएं की जा रही थी। पंजाब हुकूमत की कार्रवाई के बाद अवाम ने तोड़फोड़ तो बंद कर दी थी, लेकिन धरना बंद नहीं किया था। धरना तभी बंद होना था जब सरदार जसीम शाह की सही सलामत होने की खबर अवाम तक पहुंची थी। दूसरी तरफ अवाम की सरदार जसीम शाह के लिए मोहब्बत देखकर मुखालिफ पार्टी कुलस कर रह गई थी। अवाम की सरदार जसीम शाह के लिए मोहब्बत ही बता रही थी इस दफ़ा का इलेक्शन तो सरदार जसीम शाह ने ही जीतना था। असल जंग तो वही होती है जो लड़े बगैर ही मोहब्बत से लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा करके जीती जाएं, और सरदार जासिम शाह ने भी यही किया था। वो भी अवाम के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा करके ये जंग जीत चुका था। दूसरी तरफ से ओहद सरदार जसीम शाह को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था। मुल्क की नामवर शख्सियत शजात शाह और उनके पोते सरदार जासिम शाह को आखिर कौन नहीं जानता था। इसलिए बगैर किसी सवाल जवाब के डॉक्टर्स ने जल्दी से जासिम शाह का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके गोली इसके सीने से निकाल दी थी। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसे खून की बोतल लगानी पड़ी थी। सरदार जसीम शाह अब खतरे से बाहर था और फिलहाल दवाइयों के जेरे असर सो रहा था। जब यह खबर अवाम तक पहुंची तो उनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ उठी। अवाम ने दंगे फसाद और धरने बंद कर दिए थे। मुल्क की फिजा पुरसुकून हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ घंटे पहले वहां कुछ हुआ ही न हो। ये सब देख पंजाब हुकूमत ने भी सुकून का सांस लिया था। एक ही देर बाद हॉस्पिटल में बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकी थी, जिनमें से दादा साईं और उनके बेटे बाहर निकले थे। उनकी नज़र हॉस्पिटल के बाहर खड़े गार्ड्स, आर्मी और पुलिस पर पड़ी तो उन्हें घूरे बगैर न रह सके। उनकी घूरी में ही ऐसा कुछ था कि सब अपनी गर्दनें झुका गए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी सरदार जसीम शाह को गोली कैसे लग गई? गोली लगना तो दूर की बात है, इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बाद तो उन्हें एक कांटा भी नहीं चुभना चाहिए था। शुजात शाह ने वहां पर मौजूद सरदार जासिम शाह की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए एहलकारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो तादाद में 300 के करीब थे, और तुमसे भी अपने सरदार की हिफाजत ना हो सकी। तुम्हारे होते हुए भी उसे चोट लग गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उनकी आवाज़ में आज से कुछ साल पहले वाला वही रोब था, जो सियासत में होते हुए उनकी आवाज़ में हुआ करता था, जो वहां पर मौजूद तमाम लोगों की बोलती बंद करवा गया। दिल तो कर रहा है तुम सबको अभी के अभी फारिग कर दूं, लेकिन क्या करूं? मजबूरी है। तुम लोगों के मासूम बच्चे हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते। तुम्हारी बूढ़ी माएँ, बीवियाँ हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती, जिनका गुजर बसर ही तुम्हारी इस नौकरी से होता है। तुम लोगों से तो हम बाद में निपटेंगे। फिलहाल हमें अपने पोते के पास पहुंचने की जल्दी है। और हाँ, अब आंखें मूंदे ना बैठ जाइएगा। जिन कमबख्तों ने आज सरदार जसीम शाह पर हमला किया है, वो दोबारा भी ऐसी कोशिश ज़रूर करेंगे। चुप होकर नहीं बैठेंगे। वो अपनी बात कहते हुए वहां से भागने वाले अंदाज में निकले थे। दादी तो अपने पोते की मोहब्बत में चल कम दौड़ ज्यादा रहे थे। वह जल्द से जल्द अपने पोते तक पहुंचना चाहते थे। आप लोग बाबा जनी की बातों का बुरा ना मानिएगा। वो ये सब गुस्से, परेशानी और जासिम शाह की मोहब्बत में बोल गए। आप लोग हमारे पुराने, काबिल और भरोसामंद आदमी हैं। हमें आपकी काबिलियत पर कोई भी शक नहीं है। सालिक शाह ओहद का कंधा थपथपाते खुद भी अंदर की जानिब बढ़ गए। दादा साईं, सालिक और बिशारत शाह के पहुंचने तक वो होश में आ चुका था। बस ऐसे ही आंखें मूंदे लेटा हुआ था। दादा साईं ने बेसाख्ता ही आगे बढ़कर अपने खुबरू पोते के माथे पर बोसा दिया और पीछे होकर उसे देखने लगे, जिसकी रंगत कुछ ही घंटों में जर्द पड़ चुकी थी। वह इस वक्त हॉस्पिटल के सूट में मलबूस था। काले घने बाल, जिन्हें वो अच्छी तरह से जल्द सट किए इजलास में पहुंचा था, अब वो उसकी कशादा पेशानी पर बिखरे हुए थे।
ایسی بکھری بکھری سی حالت میں بھی انہیں اپنے خبو جان سے عزیز پوتا جاہت کا شاہکار ہی لگا تھا۔ دادا سائیں کے اسے محبت سے دیکھنے پر اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ جاسم شاہ نے آہستہ سے اپنی باہیں واہ کی تو دادا سائیں نرمی سے اس میں سما گئے۔ ایک مہربان سی آغوش میں آتے ہی وہ اپنی ساری تکلیف بھول چکا تھا۔ کیسا ہے ہمارا بچہ؟ دادا سائیں نے اس سے الگ ہوتے آواز میں محبت سے موئے پوچھا۔ پہلے ہم ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جب سے آپ نے ہمیں جیسے ہی بی جان کو کس کرتے ویسے ہی کس کیا، تب سے ہم بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ وہ شرارت سے بولا تو داجی سمیت سبھی مسکرا دیے۔ ہمیں پتا ہے اب آپ یہ مسکے بازی ہماری ڈانٹ سے بچنے کے لیے لگا رہے ہیں، لیکن آج جو آپ سے کوتاہی ہوئی ہے اس کے لیے ہم آپ کو ضرور ڈانٹیں گے۔ ہم نے آپ کو کتنی دفعہ ایسی جگہوں پر جا کر احتیاط برتنے کے لیے بولا ہے، آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ آپ کو پتا ہے نا جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنے ہی زیادہ آپ کے دشمن ہیں۔ آپ کو احتیاط برتنی چاہیے، لیکن آپ ہماری بات بالکل نہیں سنتے۔ دادا سائیں کے لہجے میں اس کا خود کا خیال نہ رکھنے پر شکوہ ہی شکوہ تھا۔ بابا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جاسم شاہ، آپ کیسے لاپرواہی سے کام لے سکتے ہیں جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی دشمنوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کی لاپرواہی پر سبھی اس سے خفا تھے۔ انہیں اپنے سمجھدار بچے سے ایسی لاپرواہی کی قطعی امید نہ تھی۔ دادا صحیح ہم تو مکمل انتظامات کر کے گئے تھے، وہاں پر پہنچنے پر ہی سارے انتظامات چیک کیے گئے تھے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیسے یہ سب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا قسمت میں لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور یہ چوٹ ہماری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، اس لیے لگ کے ہی رہنی تھی۔ لگتا ہے یہاں پر تو سب ہی خفا ہیں۔ ابھی تو گھر جا کے دادا سائی کی محبوبہ کو بھی منانا ہے۔ پلیز آپ لوگ تو ہلکے میں ہی مان جائیں۔ وہ جس قدر چہرے پر معصومیت طاری کی یہ بولا تھا، وطینہ کہکا لگائے اور مانے بغیر نہ رہ سکے۔ کچھ ہلکی پھلکی گفتگو کے بعد ڈاکٹر ایک بار پھر سے اپنی نیند اور اسے دوائیاں کھلا کر جا چکے تھے، اس لیے دادا سائی ان کے بیٹے باہر بیٹھے اب دوبارہ اس کے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سالک شاہ اور بشارت شاہ نے تو دادا سائیں کو حویلی واپس جا کر ریسٹ کرنے کا بولا تھا، لیکن وہ انہیں گھور کر چپ کروا گئے۔ آخر اپنے پوتے کے بغیر وہ حویلی واپس کیسے جا سکتے تھے؟ وہ بڑی ہی عجلت میں ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے بس اپنے جان سے عزیز کزن کے پاس جلد از جلد پہنچنا تھا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں چلتا جا رہا تھا جب سامنے سے آنے والے وجود سے اس کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ سامنے والا وجود بھی شاید جلدی میں تھا، اس سے پہلے کہ سامنے والا وجود گزرتا۔ ریچھ شاہ اسے کمر سے تھام کر گرنے سے بچا گیا۔ اف اللہ! ہلکی سی چیخ نسوانی تھی، ریچھ شاہ بھی سٹپٹا گیا۔ وہ وحشت زدہ سی خوبصورت آنکھیں اس کے مد مقابل تھیں۔ وہ تڑپ کر ہراساں و خائف سی پیچھے ہٹی تو وہ اپنے سے اس غیر ارادی فعل پر قصور نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ سوری، آپ اتنی اچانک آئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ وضاحت دے رہا تھا۔ پیچھے ہٹے، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ نے پہلے ہی میرا اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ جب وہ کچھ سنبھلی تو تھوڑا بے رخی سے بولتی آگے بڑھ گئی، جبکہ عریشہ اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جب اس کی نگاہ بے ساختہ اس کی گھٹنوں کو چھوتی ناگن جیسی سیاہ چٹیاں میں اٹکی تھی۔ اس کا سادہ سا لب و لہجہ اور گھبراہٹ یاد کر کے وہ بے اختیار مسکرایا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی تھوڑی دیر پہلے کہے گئے الفاظ یاد آئے، چہرے پر وہی سنجیدگی اود آئی۔ ایسے لوگوں کی مدد ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹائم کیا اس کا ویسٹ ہوا ہے، میرا اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر گئی۔ بدتمیز، سیلفش، نکچڑی۔ وہ اسے کئی القابات سے نوازتا آگے بڑھ گیا، کیونکہ اسے سامنے ہی دادا سائیں بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ وہ تو شکر تھا دادا سائی نے اسے اس لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھ لیا تھا، ورنہ اسے اتنے سارے لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے پڑ جاتے۔ جتنا اس کا شہر میں نام تھا، یہ بھی ایک قسم کا کرشمہ ہی ہوا تھا۔ وہاں پر کوئی ذی روح موجود نہیں تھی، ورنہ اسے گھر والوں کے علاوہ میڈیا کو بھی اتنے سارے سوالوں کے جواب دینے پڑتے۔ سردار جاسم شاہ کے اس طرف ہونے کی وجہ سے شاید لوگوں کو اس جگہ پر آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ لڑکی غلطی سے اس سائڈ آ گئی تھی اور پھر اپنی غلطی محسوس کرتی جلدی میں وہاں سے نکلی تھی، تب ہی اریج شاہ سے ٹکرا گئی تھی۔ دادا سائیں، جاسم اب کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اب خطرے والی تو کوئی بات نہیں ہے؟ حملہ کرنے والوں کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ اریج شاہ نے دادا سائی کے پاس پہنچتی ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ کیسے ہو برخوردار؟ تھوڑی سانس تو لے لو۔ جاسم شاہ بالکل ٹھیک ہے، بس ڈاکٹر نے انہیں نیند کا انجیکشن دیا ہے تاکہ وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر سکیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے جتنی وہ ریسٹ کریں گے اتنی جلدی ہی ریکور ہوں گے۔ اتنے دنوں بعد اپنے پوتے کو دیکھ کر دادا سائیں جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا گئے تھے، اور پھر گلے سے لگائے ہی اسے جاسم شاہ کے بارے میں بتایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ ٹھیک ہے،
علی شاہ دادا صحیح سے علیحدہ ہو کر اپنے بابا جان کی طرف بڑھا اور بڑے جوش و خروش سے ان سے ملا۔ اس کے بعد تایا جان سے مل کر وہ لوگ باہر ہی بینچ پر بیٹھ گئے۔ علی شاہ اندر جا کر جاسم شاہ کو دیکھ آیا تھا، جس کے لیے وہ اتنی دور سے بھاگا بھاگا آیا تھا۔ تمہاری تو بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، وہ ہو گئی یا ایسے ہی چھوڑ کر بھاگ آئے ہو؟ کچھ توقف کے بعد دادا صحیح نے یاد آنے پر اس سے پوچھا۔ الحمدللہ میٹنگ بہت ہی کامیاب رہی، اور اس دفعہ بھی کامیابی آپ کے پوتے کے نصیب میں آئی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو دادا سائیں ایک بار پھر سے اسے اپنے گلے لگا گئے، جبکہ اس کی کامیابی کا سن کر اس کے بابا جان اور تایا جان بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ اتنی کم عمری میں ہی ان کے بیٹے اور بھتیجوں نے کامیابی کے آسمان کو چھو لیا تھا اور شاہ خاندان کا نام روشن کر دیا تھا۔ انہیں اپنے سب ہی بچوں پر فخر تھا۔ وہ لوگ ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں اندر سے کسی چیز کے گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ سب لوگ جلدی سے اندر کی جانب بھاگے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر ان کے منہ کھلے کا کھلے رہ گئے۔ ایپیسوڈ پڑھتے ہیں تو اچھے اچھے کمنٹس ہی کر دیا کریں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔